اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصارہ، ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا، پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی، پھر ہم نے لگا دی آپس میں ان کے دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک، اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 کی ہم تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں یہود کی عہد شکنی اور عذاب کا ذکر تھا۔ اس آیت میں کچھ نصارہ کا حال بیان فرمایا ہے اور عیسائیوں کی باہمی عداوت۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے عیسائیوں کے عہد شکنی کی یہ سزا بیان کی ہے کہ ان کے آپس میں افتراق اور بغض و عداوت ڈال دیا گیا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس پر آج کل کے عیسائیوں کے حالات سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو سب باہم متحد نظر آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ حال ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جو واقعی عیسائی ہیں اور عیسائی مذہب کے پابند ہیں، اور جو خود اپنے مذہب کو بھی چھوڑ کر دہریے بن گئے، وہ در حقیقت عیسائیوں کی فہرست سے خارج ہیں، چاہے وہ قومی طور پر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں۔ ایسے لوگوں میں اگر وہ مذہبی افتراق یعنی فرقہ بندی اور باہمی عداوت نہ ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ افتراق و اختلاف تو مذہب کی بنیاد پر تھا۔ جب مذہب ہی نہ رہا تو اختلاف بھی نہ رہا، اور آیت میں بیان ان لوگوں کا ہے جو مذہباً نصارہ اور عیسائی ہیں۔ ان کا اختلاف و افتراق مشہور و معروف ہے، جیسا کہ حاشیہ بیضاوی میں تحسیر سے نقل کیا ہے کہ نصارہ میں اصل 3 فرقے تھے۔ ایک فسطوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، دوسرا یعقوبیہ جو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکائیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اختلاف عقائد کے ساتھ باہم عداوت ضروری ہے، اور عیسائیوں کے درمیان اختلافات ہیں، جیسے ان کے اختلافات میڈیا پہ بھی آتے رہتے ہیں کہ آرتھوڈاکس ہیں، دوسرے فرقے ہیں، کیتھولک ہیں، جو صدیوں کے بعد ان میں ایک معاہدہ ہوا ہے، ورنہ تو پہلے ان میں بڑے سخت اختلافات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔